الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، دربار عالیہ غوثیہ سے خوبصورت ٹرانسمیشن بسلسلہ جشن ولادت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ احمد علی حاکم آفیشل یوٹیوب چینل پہ آپ کا میزبان کامران فاروق قمر قادری حاضر خدمت ہے۔ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام ہمارے بڑے کرم فرما مشفق و مہربان آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ قبلہ صاحبزادہ حضور پیر سید عبدالعباس شاہ صاحب کیلانی دامت برکات و مالیہ، آل نبی اولاد علی فخر و سادات صاحبزادہ قبلہ حضور پیر سید عبدالحسنین شاہ صاحب کیلانی قبلہ حضور پیر سید زین عباس شاہ صاحب کیلانی قبلہ صاحبزادہ سید عتیق الحسنین شاہ صاحب کیلانی اور قبلہ صاحبزادہ سید بلاول حسنین شاہ صاحب کیلانی، آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ سادات کے ڈیرے سے میں تمامی ناظرین کرام کا اس ٹرانسمیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان قاری قرآن ملک پاکستان کے قدرت کی دنیا میں منفرد اور خوبصورت مقام رکھنے والے قاری قرآن میری مراد جناب قاری محمد خورشید الحسن نعیمی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ میں آپ کو صمیم قلب سے ویلکم کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہر دل عزیز شخصیت معروف ثناخوان مصطفیٰ جن کے آفیشل یوٹیوب چینل پہ آپ یہ ٹرانسمیشن براہ راست دیکھ رہے ہیں، میری مراد حسان العصر حسان پاکستان معروف نعت کو شاعر جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ آئیے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں قاری قرآن جناب قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آیات بینات کی تلاوت سے آج کی یہ ٹرانسمیشن جشن امام حسن علیہ السلام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ الہی جب تک بدن میں جان رہے دعا یہ ہے کہ لب پہ صدا تیرا قرآن رہے۔ بسم اللہ، قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ إنما يريد الله ليذهبكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سبحان اللہ سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے معروف قاری قرآن جناب قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب، جو اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ منفرد لب و لہجے کے ساتھ لحن داؤدی کی خوشبو لیے صوت سرمدی کے پیراہن میں لپیٹ کر آیات بینات کی تلاوت کا نور فروزہ فرما رہے تھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو مکمل صحت کے ساتھ سلامت رکھے اور ہمیشہ کربلا کے قاری کی نگاہ میں رکھے. آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جس میں ہمارے مہمان محترم مقام عزت مآب در فرید سے، شہر فرید سے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ، ہر دل عزیز ثنا خان مصطفیٰ، بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب محمد اظہر فریدی برادران جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، میں آپ کو صمیم قلب سے ویلکم کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ کو صمیم قلب سے ویلکم کہتا ہوں. ناظرین آج کا یہ خوبصورت جشن ولادت امام حسن علیہ السلام الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ ہم جناب احمد علی حاکم صاحب سے اور جناب اظہر فریدی برادران سے کلام بھی سنیں گے اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. میں سب سے پہلے جناب احمد علی حاکم صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں. حاکم صاحب، آپ نے نعت پاک کا آغاز کب سے کیا؟ عمر کے کس حصہ میں آپ نے آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج سیدنا مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہیں، سوال یہ ہے کہ کب سے شروع کیا. یہ تو سالوں پہ یہ محیط ایک سلسلہ محبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1994 سے تقریباً میں نعت جو ہے وہ باقاعدہ لکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے پڑھ رہا ہوں. اچھا واہ. جی شروع سے جب ہم تیسری چوتھی کلاس میں تھے، یعنی بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ الحمدللہ وہاں سے شروع سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ. اور آگے تک. اور آج یہ دن ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں آج بھی حاضری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ اس اللہ جبال کرانے کی مہربانی. الحمدللہ. آپ کے نعت میں استاد کون سے ہیں؟ ان کا نام؟ میرے باقاعدہ اساتذہ میں تو قبلہ منظور القرآن صاحب تھے. ان سے ابھی کالج میں جب ملتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ بتاتے تھے، اور میں متاثر تو شروع سے الحاج محمد رضوری قصوری کے کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ. اعظم چشتی صاحب بھی سنتے تھے، ان کے کلام بھی پڑھتے تھے. وہ ہمارا بچپن تھا. تو یہ ساری دنیا جو قبلہ قاری زبید رسول صاحب ہیں، قبلہ الحاج محمد رضوری قصوری صاحب ہیں، اعظم چشتی صاحب ہیں، کونین صاحب ہیں، جن کو سن کے ہم انسپائر ہوتے ہیں، جن سے دیکھنے کے بعد میں شوق پیدا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ قبلہ حضور پیر سید منظور القرآن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ حضور پیر سید قبلہ صاحبزادہ حضور محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات بلند فرمائے. جناب احمد علی حاکم صاحب، آپ کے شاعری میں استاد کون سے ہیں؟ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، پنجابی زبان میں تو کیونکہ میری مادری زبان ہے، اس میں یہ کوئی
الہامی کیفیت سمجھ لیں کہ اس کی طرف سے آئے. لیکن اردو میں جہاں تک ہے تو کالج میں پروفیسر سی ریاض الجادی صاحب ان سے کچھ سیکھتے رہے, تو یہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ملا. تو باقی ہر لحاظ سے جو شعراء ہیں میرے سارے محسن ہیں, جن کو ہم نے چاہے وہ ماضی کے ہیں یا حال کے ہیں یا ماضی قریب کے ہیں, جدید ہیں یا پرانے شاعری ہیں, جو ان کا تعلق ہے ان میں اشتیاق اور شوق جو ہے نا وہ مجھے داغ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کی شاعری سے اور حسن رضا, وہ تھوڑا سا رنگ ایسا ہے کہ وہ نعت میں ایک ایسا حسن ہوتا ہے کہ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ سرکار کے جو حسن اور جو کمالات ہیں اور یہ معاملات جو ہے یہ شعراء جو تغزل میں استعمال کرتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہوئے مجھے بھی اچھا لگا کہ سید نصیر الدین نصیر گروی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے وہ آفاقی شعراء ہیں جن کے ہم پاؤں پہ پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے. یہ بہت بڑے شعراء ہیں, لیکن اس سے متاثر ہو کے کوشش کی ہے اور نوجوان نسل جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ سرکار کے ذکر کی طرف مائل ہو جو ہم کر سکیں. اللہ پاک آپ کی نوکری قبول فرمائے, اللہ پاک آپ کے سخن میں قلم میں اور برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور آپ سے کچھ کلام بھی ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے. بڑھتے ہیں ہم جناب معروف ثنا خان مصطفیٰ شہر فرید سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد اظہر فریدی برادران صاحب کی جانب, اور ان سے بھی ایک دو سوال یہی ملتے جلتے اور ایک دو سوال الگ تھلگ پیش کرنے کی ان سے کرنے کی انتظارت کرتا ہوں. جناب اظہر فریدی برادران, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ نے نعت کا آغاز کب کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, آپ نے جو سوال کیا ہے, میں نے نعت خوانی جیسے حاکم بھائی فرما رہے تھے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو تب سے ہی حضور کے الحمدللہ گن گا رہے ہیں, اور انشاءاللہ دعا بھی یہی ہے کہ آخری سانس تک اللہ یہ کرم نوازی ہم پر رکھے کہ آخری سانس پر بھی ہم حضور کا ذکر کرتے رہے. آمین. تو بچپن سے ہی گھر کا کچھ ماحول ہی ایسا ہے. میرے والد صاحب الحمدللہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, تو وہ بہت اچھی نعت شریف پڑھتے تھے. اچھا, والد صاحب بھی ماشاءاللہ. ویسے تو وہ پی ٹی سی کے ساتھ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کو وراثت میں ملا ہے. وراثت میں ملا ہے. اور جو میں جیسے کہ انسپائر جیسے حاکم بھائی فرما رہے تھے, وہ میں اپنے استاد محترم الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب سے انسپائر ہوں, اور ان کی دعا سے اور سادات کرام کے جوڑوں کا صدقہ ہے, پیتن پاک کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے. ساری کچھ عوام ایسے ہیں جو نعت جنہوں نے آغاز کیا لیکن شاگرد جو ہے وہ تھوڑا عرصہ بعد جن کو لائک کرتے ہیں پھر ان کے شاگرد ہو جاتے ہیں. آپ نے آغاز کیا, آغاز میں ہی آپ شروع میں ہی شاگرد ہو گئے یا کچھ عرصہ بعد آپ شاگرد ہوئے؟ شاگرد کب ہو گئے آپ؟ جی, میں الحمدللہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کچھ گھر کا ماحول ایسا ہے, تو میں منہاج القرآن کے ساتھ میرا بڑا ایک محبت بڑا رشتہ ہے اور الحمدللہ اللہ رکھے گا. تو میں منہاج القرآن کے درس قرآن میں نعت شریف پڑھتا تھا. تو میرے چھوٹے بھائی حافظ اطہر صاحب جو میرے ساتھ ہے الحمدللہ, مظہر بھائی, تو دف پہ ہم نے نعت پڑھنا شروع کی, کیونکہ منہاج القرآن سے وہاں پر بھی دف پہ نعت پڑھی جاتی ہے. مجاہد برادران اور رفض المشائی صاحب, دیگر ثنا خان. تو ایک محفل ہوئی جو حضور بابا صاحب کے دربار شریف کے اوپر, تو وہاں پر میرے استاد محترم الحاج شہباز قمر فریدی صاحب بھی تھے. تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں بھائی قرم صاحب, تو وہ میرے دوست ہیں, وہ میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے. تو انہوں نے بھائی شہباز صاحب کو کہا کہ جب میرے دوست نے نعت پڑھنی ہے تو آپ آ کر سنیں. تو بھائی صاحب نے اپنی حاضری پیش کی اور دربار شریف میں حضور بابا صاحب سلام پیش کرنے چلے گئے. تو جب واپس آئے تو انہوں نے بڑی بندہ نوازی فرمائی, مہربانی فرمائی, ہمیں سنا. تو پھر ہم ان کے شاگرد ہوئے الحمدللہ. پھر ان کے ساتھ سفر بھی کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ اظہر بھائی, انشاءاللہ آپ سے کچھ کلام بھی شامل کریں گے. ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں جناب احمد علی حاکم صاحب کی جانب, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کون سے کلام سے اس ٹرانسمیشن میں اپنی حاضری کا آغاز فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کی حمد سے اس بارگاہ میں اور بارگاہ الہیہ میں
چند اشعار پیش کرتا ہوں جی، تاکہ بسم ہم سے ہماری بزم کا آغاز ہو. جی آغاز کیجیے. ناظرین، حمد اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے، حمد اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے، آل احمد اصل میں ساری کی ساری حمد ہے، آل احمد اصل میں ساری کی ساری حمد ہے. جناب احمد علی حاکم صاحب اس خوبصورت ٹرانسمیشن جو کہ آپ ہی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ اس وقت آپ سارے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی حاضری کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. یا اللہ میں بندہ تیرا، یا اللہ میں بندہ تیرا، تو میرا مجھ کو بتایا میرے نبی نے، مجھ کو بتایا میرے نبی نے کہ تو میرا مسجود جیتے رہیے. سبحان اللہ. یا اللہ میں بندہ تیرا، یا اللہ میں بندہ تیرا. سبحان اللہ. جبرائیل کے کانوں نے بھی فقط سنی آواز تیری، جبرائیل کے کانوں نے بھی فقط سنی آواز تیری، جبرائیل کے کانوں نے بھی فقط سنی آواز تیری. موسیٰ بولے دید عطا ہو، مدت سے ہے آس میری، لیکن احمد پاک نے دیکھا، لیکن احمد پاک نے دیکھا تیرا پاک وجود. یا اللہ میں بندہ تیرا، تو میرا مجھ کو بتایا میرے نبی نے، تو میرا مسجود. یا اللہ میں بندہ تیرا.
کیا حاضرین بات۔ کرام، آپ سماعت کر رہے ہیں جناب احمد علی حاکم صاحب، خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا اور یہ کلام بھی آپ ہی کا لکھا ہوا۔ میں فوراً ہی یہاں انہی کیفیات میں بڑھتا ہوں، سفر کرتا ہوں جناب محمد اظہر فریدی برادران، جن کا تعلق شہر فرید سے، آپ کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ جی، میں حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں انتہائی مبارکباد پیش کروں گا اپنے بڑے ہی محترم، جن کی محبتوں سے، کاوشوں سے اور جنہوں نے آج کی اس ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے، جناب پیر سید عبدالعباس شاہ صاحب، پیر سید عبدالحسنین شاہ صاحب، پیر سید عتیق الحسنین شاہ صاحب، زین بادشاہ صاحب، بلاول شاہ صاحب اور سب سادات کرام، بالخصوص بھائی احمد علی حاکم صاحب، افتخار بھائی اور پوری ٹیم جو اس وقت جناب امام حسن مجتبیٰ سرکار کی اس خوبصورت رات، ولادت کی رات میں جو ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اس وقت پوری دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے، پوری دنیا میں پریشانی کا عالم ہے، تو ایک دعائیہ حمد ہے، دعا مانگتے ہیں جتنے بھی حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیے، درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، کہیے نا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، کہیے نا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، سب سے میرے مولا کرم ہو کرم، کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، سب پہ میرے مولا کرم ہو کرم، کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان
जो तेरा इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियां, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो, करम करम करम, मेरे मौला करम हो, करम सब पे मेरे मौला करम हो, करम मेरे मौला करम हो, करम हम के रंजूरो बेहाल हैं, बेकसो खस्ता अहवाल हैं, अपने दामन में आंसू हैं बस, आग कर दे हमारे नफस, जिक्र तेरा जहां भी करे, जिक्र तेरा जहां भी करे, एक पल में हो आंखें ये नम, मेरे मौला करम हो, करम करम करम, मेरे मौला करम हो, करम सब पे मेरे मौला करम हो, करम करम करम, मेरे मौला करम हो, करम। और आगे साहब कामरान भाई शेर देखिएगा। हाँ भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर सहा, कोई बिखरे लड़ी की सरहा, एक कर हमको बहरे शाह, एक कर हमको बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो, करम करम करम, मेरे मौला करम हो, करम कहिए ना मेरे मौला करम हो, करम मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो, करम करम करम, मेरे मौला करम हो, करम। सुभान अल्लाह। भाई मोहम्मद अजहर फरीदी बरादरान हमदे बारी ताला और खूबसूरत अंदाज में ये इस्तगासा पेश कर रहे थे। आज के दिन मांगने की घड़ियां हैं, आज करम और रहमतों की घड़ियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें अपनी नवाज़शात से बहरामंद फरमाए। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का दौरा है और इस वक्त पाकिस्तान भी इसका सामना कर रहा है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने भी इस मूजी मर्ज से अफेक्टेड हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जितने अहबाब इस मूजी मर्ज के साथ लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इसमें कामयाब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी खास करम नवाजियां फरमाए। आज का दिन अबू मोहम्मद जिगरे बंदे मोहम्मद
ریحان دل مرتضی قرۃ عین سیدہ فاطمہ الزہرا سید طیب امین تقی ذکی صفوت اللہ مجتبی شبیہ رسول نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حسن بن علی المرتضی حضرت سیدنا امام حسن المجتبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. یہ 4 مصرے آپ سب کی نظر کرتا ہوں. ناظرین سامعین اس کا لطف لیں گے کہ در بطول کا پہلا جشن مبارک سبحان اللہ. در بطول کا پہلا جشن مبارک ہو. علی کا لال امام زمن مبارک ہو. در بطول کا پہلا جشن مبارک ہو. علی کا لال امام زمن مبارک ہو. ہر کسی کو نہیں، نبی کے چاہنے والے ہر ایک حلالی کو، نبی کے چاہنے والے ہر ایک حلالی کو ولادت مولا امام حسن مبارک ہو. بڑھتے ہیں جناب احمد علی حاکم صاحب کی طرف اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس وقت حمد باری تعالیٰ کے بعد یقیناً نعت کا سلسلہ ہے. نعت پاک میں آپ کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ میرا دل تو ہے کہ مجھے یاد ہے وہ گھڑیاں پچھلے سے پچھلے سال ماہ رمضان مبارک میں سرکار کے قدموں میں ملاقات. ماشاءاللہ اظہر بھائی اور بھائی احمد علی حاکم صاحب اس طرح بھی کیفیت ہے کرونا کے معاملات کی وجہ سے وہاں 2 سال سے جانا نہیں ہو رہا. ویسے تو وہ دروازے نہیں بند ہوتے لیکن کرونا کی وجہ سے جو ہے وہاں پر جو ہے عمرہ بند ہے. اس طرح بھی کیفیت ہے. عاشق تڑپ رہے ہیں. آج کے دن کا صدقہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت ولادت امام حسن المجتبی علیہ السلام کا صدقہ وہ دروازے کھول دے. وہ رونقیں وہ بہاریں ہمیں پھر سے نصیب ہوں، پھر وہاں اکٹھے ہوں. وہی سحریاں وہی افطاریاں سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر. مجھے یاد ہے جب احمد علی حاکم صاحب نے وہاں حضور کے در پہ بیٹھ کر جو کلام لکھے وہاں پر سنائے، ابھی تک جو ہے وہ ان کیفیات کو سمائے ہوئے ہیں اپنے دل میں. میں گزارش کرتا ہوں احمد علی حاکم صاحب کے کوئی ایسا کلام جس میں مدینہ پاک کی حاضری کا بھی ذکر ہو جائے یا پھر جو آپ کی دل کی فرمائش ہو جو آپ پڑھنا چاہیں اس سے آغاز کیجیے گا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نعت کا کلام میں جسارت ہی کر سکتا ہوں اس بارگاہ میں. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس محبوب کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. پہلی بات تو یہ کمران کہ جیسے لوگ ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کہ مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے، حرمین شریفین کی حاضری ہو جائے، اور کچھ یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ ہمیں دروازے اس میں بند کر دیے لوگوں تمہاری کوتاہیوں سے خطاؤں سے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں اپنے اس آفیشیل یوٹیوب کے چینل سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں مایوس کرنا چاہیے لوگوں کہہ کر لوگ خود بخود کہاں رکے ہیں. آج بھی اگر در رسول پہ جانے کا یہ جو سرکاری معاملات ہوتے ہیں اگر کھول دیے جائیں تو مخلوق خدا کو میں سمجھتا ہوں کہ دل دھرنے کی جگہ نہ ہو بے شک کہ وہاں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں. یہ تو مخلوق خدا خود چاہتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں. مساجد محبت ہے. پاکستان میں جب اگر مساجد بند کر دی جائیں، مساجد بند ہو تو بندہ گھر نماز نہ پڑھے تو پھر کہہ سکتے ہیں اللہ ناراض ہے. اب اگر وہاں کے دروازے اگر بند ہیں، بظاہر بندہ نہیں جا سکتا لیکن تڑپ تو رہا ہے، دل میں پیاس تو ہے، تڑپ تو ہے. تو یہ آپ نے بالکل بڑا ایک اچھا پیغام دیا ہے. مخلوق کی کیا مجال ہے کہ وہ خالق کی طرف نہ جائے. خالق جب چاہے گا یہ تو امٹتے چلے جائیں گے. تو ایک نعت کلام چند اشعار پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی آئے مگر پہلے، نبی آئے
پہلے نبی ایسا نہیں آیا، ہاں یہ جیسا آج آیا ہے، یہ جیسا آج آیا ہے، کبھی ایسا نہیں آیا، یہ جیسا آج آیا ہے، کبھی ایسا نہیں آیا۔ آپ مدینہ پاک کی بات کر رہے تھے۔ ترے سرکار پہ جا کر سوالی سب کے سب بولے، ترے سرکار پہ جا کر سوالی سب کے سب بولے، کیا بولے؟ نظر ہم کو زمانے میں سخی ایسا نہیں آیا، نظر ہم کو زمانے میں سخی ایسا نہیں آیا۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے مولا علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی اور موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ اظہر بھائی علی آئے جو کعبے میں تو خود ہارون کہتے تھے قسم موسیٰ سے نسبت کی، اخی ایسا نہیں آیا، قسم موسیٰ سے نسبت کی، اخی ایسا نہیں آیا۔ ذرا دیکھو تو اقصا میں نبی ہیں مقتدی سارے، ذرا دیکھو تو اقصا میں نبی ہیں مقتدی سارے، جسے امام بننا ہے ابھی ایسا نہیں آیا، جسے امام بننا ہے ابھی ایسا نہیں آیا۔ صفی بھی تھا نجی بھی تھا، حبیب میں نہ تھا کوئی، صفی بھی تھا نجی بھی تھا، صفی بھی تھا نجی بھی تھا، حبیب میں نہ تھا کوئی، میری سرکار سے پہلے کبھی ایسا نہیں آیا، میری سرکار سے پہلے میری سرکار سے پہلے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، پہلے میری سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی یہ کہتی تھی ہمیں جو زندگی دے دے، ابھی ایسا نہیں آیا، ہمیں
دے دے ابھی ایسا نہیں آیا میری سرکار سے پہلے میری سرکار سے پہلے میری سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی کہتی تھی ہمیں جو زندگی دے دے ابھی ایسا نہیں آیا طٰہٰ جس کی پیشانی مزمل جس کی چادر ہو طٰہٰ جس کی پیشانی مزمل جس کی چادر ہو سنو حاکم نظر قسم علی ایسا نہیں آیا سنو حاکم نظر قسم علی ایسا نہیں آیا نبی آئے مگر پہلے نبی ایسا نہیں آیا سبحان اللہ. کیا کہ نبی آئے مگر نبی آئے مگر پہلے نبی ایسا مگر پہلے نبی ایسا نہیں آیا. سبحان اللہ. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. جیسے ہیں وہ ایسا کوئی نہیں میرے آقا جیسا کوئی نہیں. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب احمد علی حاکم صاحب آپ سب کے محبوب و مرغوب ثنا خان مصطفیٰ اپنی خوبصورت حاضری کلام بازبان شاعر آپ سماعت کر رہے ہیں. میں جناب احمد علی حاکم صاحب سے ایک سوال کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں. یہ تخلص آپ کا حاکم ہے, یہ حاکم رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ میں کافی لوگ پوچھتے ہیں لیکن کیونکہ یہ سوال میں بس ڈال دیتا تھا, آپ نے پوچھ لیا ذرا برسر ممبر تو میں جواب دے دیتا ہوں. میرے نام جو میں نے خود جب میرے والدین نے رکھا احمد علی جی تو میں شروع میں احمد علی احمد تخلص استعمال کرتا تھا. یہ میں بتا رہا ہوں. جی جب میں شعر لکھتا تھا تو احمد علی احمد کے حوالے سے بات ہوتی تھی, اور جب میں کچھ دن احمد علی نادم کے حوالے سے لکھتا رہا, یہ تخلص کچھ دن رہا جی کچھ عرصہ رہا. ایک دن میں سوچا, میرے پیر مرشد ہیں پاک پتن شریف کے قریب ایک گاؤں ہے, ان کا نام ہے بابا حاکم علی سرکار, حاکم علی. صحیح ہے. تو وہ میرے مرشد تھے, اب تو وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. میں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ ایک تو احمد کو بھی اللہ نے حاکم کہا ہے, اور جس کو احمد حاکم بنائے وہ علی ہے. تو کیوں نہ ہو, میں نے کہا احمد اور علی یہ تو دونوں ہی حاکم ہیں, اور مرشد کا نام بھی حاکم ہے, تو ان دو ناموں کے آگے جچتا بھی مجھے یہی نام تھا کہ وہ مرشد کی نسبت بھی مل جائے گی اور ان دو ناموں کے حاکمیت کے چرچے بھی ہو جائیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اس لیے احمد علی حاکم لکھ لیا. واہ واہ. حاکم صاحب, شاگرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں, جی اپنے استاد کا پتہ ہوتا ہے, استاد کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے. تو میں آن ایئر اتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں سب سے پہلے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں اور ہم مل کر اپنے ہادی, اپنے رہبر حضرت مولا امام حسن علیہ السلام کا جشن مل کر منائیں.
हाकिम साहब, आपके शागिर्द कितने हैं? आपकी नजर में जो शागिर्द हैं वो आपके कितने शागिर्द हैं? उनकी तादाद जो है वो हम मालूम करना चाहते हैं। तादाद तो दर्जनों में है, सुभान अल्लाह। लेकिन जहाँ तक आप करें कि प्रॉपर जो आपसे आशना है, कोई गैर आशना है, असल में बात ये कामरान के कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे नात पढ़ना चाहते हैं, उनका शौक है जी, उनके अंदर एक दर्द है, तो जो बंदा नीयतन मुझसे मुखलिस है वो मेरा शागिर्द है। सुभान सही अल्लाह। है। और जो चाहता है कि सिर्फ नाम कमाऊं और मैं जो उसका नाम हाकिम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कौन, मैं कौन, ये उसकी अल्लाह नीयत जानता है, मैं तो नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अली, मौला अली जनाब अलैहिस्सलाम, आपका ये मनसब है, आप पर्दापोशी करते थे। बेशक तो पर्दापोशी बड़ी बड़ी बात होती है, बेशक। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। लेकिन सवाल तो फिर वही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो शागिर्द जो मुझसे मिले हैं लाइव, जिन्होंने हाथ पे हाथ रखा, वो तो दर्जनों हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता, वो मेरे से शायद मीडिया के जरिए अच्छा, ऐसे भी शागिर्द? हाँ जी, कोई ऐसे शागिर्द हमें तो रोजाना जो है वो रोजाना की बुनियाद पे 5-10 शागिर्द आपके मिलते हैं जिनके नाम के साथ हाकिम लिखा होता है, और शागिर्द अलहाज अहमद अली हाकिम, बल्कि शागिर्द रशीद भी लिखा होता है। असल में बात यह कि वो रूहानी तौर पे वो शायद मुतासर हो, लेकिन जिस्मानी तौर पे मुतासर ना हो, इसलिए उनका एक अपना ज़ौक़ है, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते या क्या मसला है। तो उनका मीडिया की हद तक मुझसे रब्त है कि मैं अहमद अली हाकिम को तो जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम, यानी कि वो जो मुझे नहीं जानते या जिनसे मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर वो नात पढ़ना भी चाहते हैं तो कम अज़ कम एक दफ़ा मुझे रब्ता फ़ोन पे करके बता दिया करें कि हुज़ूर हम ये पढ़ना चाहते हैं, इजाज़त हो तो पढ़ लें, ताकि मैं तलफ़ुज़ ठीक करवा दूँ उनकी। हो सकता है वो जाके ठीक ना पढ़े, तुम आना तो मुझ पर इल्ज़ाम है कि हाकिम साहब लिखा लें, वो हाकिम साहब ने नहीं लिखा होता जो पढ़ रहे होते। तो मैं बराए करम अपने सुनने वालों से भी और अपने जो मुझे तलाज़ा में शुमार होते हैं, शागिर्द बनने का ख्वाहिश रखते हैं या वो हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा सलाह ले लिया करें। अभी वो परवाज़ वाली उम्र नहीं है, वो अभी सतह वो नहीं आई कि आप जिम्मेदारी कबूल कर सकें या जिम्मेदारी उठा सकें। बिल्कुल। नाज़रीन, मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, किबला जनाब अहमद अली हाकिम साहब के शागिर्द भी देख रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके मुतलाशी हैं, जो आपको जो है वैसे लाइक करते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि आप तमामी अहबाब किबला अहमद अली हाकिम साहब से मिलें या फ़ोन पे रब्ता करें, बाकायदा जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है उसे कायम करें, फिर इंशाअल्लाह कामयाबियां कदम चूमेंगी और आप कामरान होंगे। मैं हाकिम साहब अक्सर देखता हूँ महफिल में ऐसा होता है कि शायर का कलाम पढ़ा जाता है, आपका हो या किसी भी शायर का हो, कलाम पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो लम्हा फिक्रिया है कि मक्ता छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ते हैं मक्ता छोड़ देते हैं, और अगर मक्ता पढ़ते हैं तो वहां पे जो नाम होता है, जो शायर का तखल्लुस होता है, उसे हटा दिया जाता है, कोई और तखल्लुस लगा दिया जाता है या फिर पढ़ा नहीं जाता। तो इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नात के अक्सर बात ये होता है कि मनक़बत मौला अली हर नात का पेश करता है कि जब मैं मनक़बत मौला कायनात पेश करने लगा हूँ, और मौला कायनात को पढ़ने से पहले बंदे को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि मैं डंडी मार के अली तक आया हूँ। क्या पैगाम है, क्या पैगाम। ये अली अमीन है ना, मुस्तफा ने इतबार किया अली पे, तो जो अली को पढ़ना चाहता है वो खुद बेईमान है। बहुत अपनी नीयत ठीक करे, अपनी अमानत पे ख्याल रखे। जो कलाम वो अमानत पढ़ रहा है, मेरे ख्याल में जो मक्ता नहीं पढ़ेगा शायर का क्या जाना है, वो तो अल्लाह उसको अजर देगा जिसने लिखा है, लेकिन अगर उसकी मजदूरी बारगाह रिसालत में अगर कबूल है तो तुम्हें नाम लेने में क्या है। बिल्कुल सही। और ये हक उसका बनता है कि मैंने किसी भी शायर से पूछ लें, जी शऊर इंसान यही कहेगा कि जिसकी जो चीज है उसमें डंडी ना मारी जाए, उसमें खयानत न की जाए, वरना आप अली कैसे पढ़ सकते हैं। जितने भी गुलामान दर बतूल मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के चाहने वाले इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गुलाम इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और वो नात से वाबस्ता हैं, नकीब हैं, खतीब हैं या नातखां हैं, जितने भी हैं, मैं सबको पैगाम देना चाहूंगा कि कलाम आप जिस भी शायर का पढ़ें, आप उस कलाम का इंतखाब करें, वो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन मतला पढ़ें,
अंतरा पढ़ें, कलाम पढ़ें तो मक्ता भी लाजमी पढ़ें। ये शायर की यहाँ मेहनत तक बात है है। कामरान भाई, यहाँ तक है कि मक्ता ना उसके पास ना हो तो उसको ढूंढ ले, ताकि कल को वो जवाब दे हो कि मैंने तो इस तरह मेहनत की थी कि जैसे हम बड़े बड़े शोरा हैं, नसीरुद्दीन नसीर साहब की कई दफ़ा आपने किसी शायर अपना पढ़ने वाले को टोका कि आप उसका कलाम क्यों, जिसका पढ़ो उसका नाम क्यों नहीं लेते। ये बहुत बड़ी बदयानती होती है। ये किसी का जिम्मा तो डाले ना कि किसने। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। अल्लाह पाक आपके लिखे हुए कलाम बारगाह रिसालत में कबूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो पढ़े जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में, आउट ऑफ कंट्रीज में भी हमने जाके देखा आपके लिखे हुए कलाम नाथान दोस्त पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों बरकत से नवाजे। मैं नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे गुलामाने हसन इस जश्न की महफिल में शरीक हो सकें और हम मिलकर इस जश्न को मनाएं। मैं बढ़ता हूँ जनाबे भाई अजहर फरीदी बरादरान की तरफ और आपसे एक सवाल और फिर आपसे एक कलाम सुनते हैं। अजहर भाई, हुजूर की नात का सदका अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है। निगाह फरीद का सदका अल्हम्दुलिल्लाह अजहर फरीदी हर तरफ हो रही है। आपका ताल्लुक शहर फरीद से है और आप पाकिस्तान के दूर अर्ज में भी जाते हैं। शहर फरीद, पाकपतन शरीफ और मुख्तलिफ शहरों में जाकर आप फर्क क्या महसूस करते हैं? जी, मैं इस बात का जितना शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ताला ने ये फजल किया हम पर कि मैं बिलखुसूस अपनी बात करूंगा कि मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ने मुझे बाबा साहब के शहर में पैदा किया है। और दूसरी बड़ी नेमत की बात है कि बाबा साहब का मानने वाला बनाया है। ये बाबा साहब की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह रसूल का बड़ा फजल है। तो मैं बात सुन रहा था आपकी और हाकिम साहब की, तो उसमें मैं एक बात करके तो आगे चलता हूँ कि शागिर्द होना बड़ी कर्म की बात है जी। तो मैंने हर उस शागिर्द को कामयाब देखा है जिसने अपने उस्ताद को माना है और अपने उस्ताद की मानी है। ये बहुत जरूरी है। मैं ये जो एक लोग कहते हैं कि ये बड़ा सुरीला है या ये बड़ा गुर वाला है, मैं ये जुमला फिर बोलिएगा, ये जुमला फिर बोलिएगा। उस्ताद को माना है और उस्ताद की मानी। क्या बात है, वो क्या कामयाब रहा है। और उसकी एक मैं बात पे बात आ गई है, जैसे कामरान भाई कह रहे हैं, मुझे एक बड़ा खुशी होती है ये बताने में। आज मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ उसकी जिंदा मिसाल ये कामरान फारूक कमर कादरी साहब है कि इन्होंने अपने उस्ताद को माना और अपने उस्ताद की मानी। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब किबला हामिद अली सईदी साहब को मैंने गुजारिश की कि आपको एक बड़ा चाहने वाला शागिर्द है, आपको बड़ा अच्छा पढ़ता है, कामरान फारूक कमर कादरी साहब। तो हामिद अली सईदी साहब हमारे मदीना पाक के साथी हैं, तो उन्होंने उनकी मेहरबानी उन्होंने ना नहीं की। तो मैं और कामरान भाई मुल्तान शरीफ उनकी रिहाइशगाह पे गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई। और अब भी जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सईदी साहब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा शागिर्द है भाई कामरान फारूक कमर कादरी, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जतों से नवाजा है। मैं सुर और गुर अपनी जगह, लेकिन मैं उस्ताद की दुआ को मानता हूँ। जिस शागिर्द को अपने उस्ताद की दुआ हो जाती है वो किसी मैदान में मार नहीं खाता और उसके ऊपर फजल होता है। जिसने उस्ताद को माना है ना जी, फिर वो पूरी दुनिया पे छा जाता है। यकीनन अजहर भाई, मैं ये कहता हूँ कि जब से मैं इस बात का एहसानमंद भी हूँ कि आपने मुझे एक अजीम उस्ताद का शागिर्द बनवाया और इसमें आपने जो है ना अपनी मोहब्बतों को शामिल किया। मैंने अब इस मकाम पे पहुंचा हूं ना, तो पहली सीढ़ी जो कामयाबी की है उसमें से भी यही आवाज आएगी कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव उस्ताद के दाबे हैं तो ये फन आया है। उस्ताद की दुआ बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो आप हुक्म दे रहे थे, जो आप पूछ रहे थे कि हजूर बाबा साहब की निस्बत के हवाला से जी, तो आप यकीन करें लोग प्यार करते हैं नात खान होने के हवाला से, बड़ी मोहब्बत करते हैं।
اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ حضور کی ناز کا کمال ہے۔ بے شک اور دوسری بات، نعت خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ اس لیے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ یہ بابا صاحب کے شہر سے آئے ہیں، واہ۔ یہ فریدی نسبت کے ساتھ آئے ہیں، تو لوگ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ میں ایویں نہیں اڈدا پھرنا وا تے کرم نظام دے پیر دا ہے، واہ واہ واہ۔ میری اپنی کوئی اوقات نہیں، میرے سر تے ہاتھ فرید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بابا صاحب کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کے سہارے ہم کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے۔ اور آج اس جشن کا صدقہ میں دعا کرتا ہوں، ناظرین بھی آمین کہیں گے۔ اللہ رب العزت جناب احمد علی حاکم صاحب ہمارے بھائی اظہر فریدی برادران، اللہ پاک اظہر بھائی کو چاند سا بیٹا عطا فرمائے۔ آج کے جشن کا صدقہ اللہ پاک ان کی گود اولاد نرینہ سے بھر دے۔ اللہ جی اظہر بھائی کون سی نعت سنانے والے ہیں؟ جی ایک نیا کلام ہے، ہمارے سمندری کے بڑے پیارے دوست ہیں، جی تو ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس کے 2 سے 3 اشعار جی عطا عطا۔ مانگتے ہیں۔ ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ہم ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ہم ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، پنج تن کا خیرات ڈالو، صدقہ پنج تن کا خیرات ڈالو، منگتے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، صدقہ پنج تن کا خیرات ڈالو، صدقہ پنج تن کا خیرات ڈالو، منگتے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ بنائے ہوئے، یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، ہم کو اپنا بنائے ہوئے ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ آج کے دن کے حوالہ سے مہتی مہتی ہے ٹھنڈی ہوائیں، مہتی ہے ٹھنڈی ہوائیں، ہے معطر معطر فضائیں، ہے معطر معطر فضائیں، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا رخ سے پردہ ہٹائے ہوئے، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا رخ سے پردہ ہٹائے ہوئے ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ٹکڑے جس درد کھاتا ہے چشتی، ٹکڑے جس درد کھاتا ہے چشتی، اپنا دامن پھیلاتا ہے چشتی، اپنا دامن پھیلاتا ہے چشتی، جن کی نعت
نعتیں سناتا ہے چشتی، جن کی نعتیں سناتا ہے چشتی، وہ بھی محفل میں آئے ہوئے، جن کی نعتیں سناتا ہے چشتی، وہ بھی محفل میں آئے ہوئے، ہم کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ہم ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ سادات کے دینے سے سادات کی دعا لے کر احمد علی حاکم صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ اتنے ناظرین فیس بک پیج پر بھی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے، جسے لطف آ رہا ہے وہ ضرور شیئر کرے، تاکہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن میں احباب شامل ہوں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میں جو پچھلا شعر آپ نے پڑھا دل چاہ رہا ہے اس پہ 4 مصرے کہوں، اور آپ بھی جو ہے اس شعر کو دوبارہ پڑھیے گا۔ وسط رمضان کے عمران کے چند آئے، کیا بات ہے، وسط رمضان کے عمران کے چند آئے، اپنے نانے کی طرح نوری بدن آئے۔ وسط رمضان کے کیا بات ہے، عمران کے چند آئے، اپنے نانے کی طرح نوری بدن آئے ہیں، پاک زہرا کی نگاہوں کا جو مرکز ٹھہرے، پاک زہرا کی نگاہوں کا جو مرکز ٹھہرے، روپ نانے کا لیے مولا حسن آئے۔ کیا بات ہے، نانے کا لیا، روپ نانے کا لیے مولا حسن آئے۔ پھر شعر پڑھیے گا تیسرا۔ مہکی مہکی ہے ٹھنڈی ہوائیں، مہکی ہے ٹھنڈی ہوائیں، ہیں معطر فضائیں، ہیں معطر فضائیں، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا رخ سے پردہ ہٹائے ہوئے، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا۔ بہت بنا دیا ہے، اللہ آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے، اور اس ذکر کا صدقہ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آپ کے بابا جانی کے درجات بلند فرمائے۔ بھائی حضرت صاحب یہ شعر آپ کو تڑپا دے گا، تڑپ جائیں تو یہ شعر ایک دفعہ پھر آپ عطا کیجئے گا، اسی طرح کیفیات کے سمندر میں غوطہ-زن ہو کے۔ ناطق قرآن کے گھر، ناطق قرآن کے گھر آمد قرآن ہے، ناطق قرآن کے گھر آمد قرآن ہے، ماں ہے عالی شان جن کی بابا عالی شان ہے، ماں ہے عالی شان جن کی بابا عالی شان ہے، حسن بھی کہتا ہے جن کو یا سیدی مولا حسن، حسن بھی کہتا ہے جن کو سیدی مولا حسن، ان کی آمد ہو رہی ہے جشن کا سامان۔ مہکی مہکی ہے ٹھنڈی ہوائیں، مہکی مہکی ہے ٹھنڈی ہوائیں، ہیں معطر فضائیں، ہیں معطر فضائیں، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا رخ سے پردہ ہٹائے ہوئے، آج لگتا ہے جیسے کہ آقا رخ سے پردہ ہٹائے ہوئے، ان کی محفل سجائے ہوئے، دل مدینہ بنائے ہوئے، صدقہ پنجتن کا خیرات ڈالو، صدقہ پنجتن کا خیرات ڈالو، جی منگتے دامن پھیلائے
سجائے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب بھائی محمد اظہر فریدی برادران اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور کامیابیاں آپ کے قدم چومتی رہے. اب چونکہ مناقب کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور آج کے جشن کے حوالہ سے ایک خوبصورت کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم جناب احمد علی حاکم صاحب کی طرف بڑھیں گے اور آپ سے انشاءاللہ ایک کلام اس ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے. میں ایک بار پھر وہی گزارش جو پہلے کی آپ سے کر رہا ہوں، اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنے احباب تک جائے گا اور جتنے احباب اس میں شامل ہوں گے یقیناً اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اللہ آپ کو اس کے برکات سے نوازے. جن کا جشن منا رہے ہیں، آپ کا نام حسن اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے. سبحان اللہ. نہ یہ نام آپ سے پہلے کسی کا تھا، نہ یہ کنیت آپ سے پہلے کسی کو ملی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس. جب حضرت مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ تشریف لائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کیا، کریم آقا آپ کے ہوتے ہوئے علی کی کیا مجال ہے، آپ کلی مختار ہیں، آپ جو نام عطا کریں گے وہی اس بچے کا نام ہوگا. حضرت مولا علی کی یہ بات سن کر سرکار تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھ دیا ہے. اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے اور حسن کا مطلب ہے حسن کا شاہکار، حسن و جمال والا. آپ کو جو حسن ملا، آپ حسن کے جو شاہکار ہیں، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا حسن سر سے لے کر ناف تک اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے. تو میں ایک کلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور آپ کی سخاوت کے حوالہ سے بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک عربی حضرت مولا حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ابھی اس نے کوئی بات نہیں کی تو امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام نے اپنی جیب مبارک سے 10 درہم نکال کر 10 درہم اس عربی کو دے دیے. اب وہ عربی عرض کرتا ہے، اے مولا حسن، میں نے تو ابھی اپنی حاجت کا اظہار بھی نہیں کیا، میں نے تو اپنی حاجت کا اظہار بھی نہیں کیا اور آپ نے مجھے یہ درہم عطا کر دیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نفوس سوال سے پہلے عطا کرنے کے عادی ہیں، ہم سوال کرنے سے پہلے عطا کرنے کے عادی ہیں. میں ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور اس میں جناب احمد علی حاکم صاحب آپ کی بھی خاص دعا اور سادات کی بھی، بھائی اظہر فریدی برادران آپ کی بھی خاص توجہ چاہوں گا. میں ان جملوں سے آغاز کر رہا ہوں کہ ایمان کا رکن بولا، ایمان کا ہر رکن بولا، ایمان کا ہر رکن بولا، حسن مولا حسن مولا. ایمان کا ہر رکن بولا، حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا ایمان کا ہر رکن بولا، حسن مولا حسن مولا طہارت کا بدن بولا، حسن مولا حسن مولا حسن حسن مولا حسن مولا
اور حاکم صاحب اظہر بھائی مصرع دیکھیے گا، حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے، حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے، حلالی کا سخن بولا حسن حسن مولا، حسن مولا، حسن حلالی کا سخن بولا حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا، ہوا تو وجد کرتی ہے، ہوا تو وجد کرتی ہے حسن کے نام نامی پر۔ ناظرین مصرے کا لطف لیجیے گا، ہوا تو وجد کرتی ہے حسن کے نام نامی پر۔ بڑا باریک مصرع ہے، ہاتھ اٹھائیے گا۔ میں نے کہا کہ ہوا تو وجد کرتی ہے حسن کے نام نامی پر، مہک پا کر چمن بولا حسن حسن مولا، شکریہ، مہک پا کر چمن بولا حسن مولا، حسن مولا۔ اور قبلہ حضور پیر سید عبد الحسنین شاہ صاحب گیلانی، قبلہ حضور پیر سید عبد العباس شاہ صاحب گیلانی، آپ کی خاص توجہ چاہتے ہوئے مصرع ناظرین کی نظر کرتا ہوں۔ حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا، حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا، حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا، یہی زہرا کا چند بولا حسن مولا، حسن حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا، یہی زہرا کا چند بولا حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا۔ اور نبی و فاطمہ حیدر حسین پاک سے پہلے، کیا کہنے، نبی و فاطمہ حیدر، یہاں تک ترتیب ہو گئی۔ اب حسین پاک سے پہلے، پھر سنیے گا، نبی و فاطمہ حیدر حسین پاک سے پہلے، غلام پنج تن بولا حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا، غلام پنج تن بولا حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا، حسن۔ میں پھر پڑھتا ہوں یہ شعر، نبی و فاطمہ حیدر حسین پاک سے پہلے، نبی و فاطمہ حیدر حسین پاک سے پہلے، نبی و فاطمہ حیدر، مرحبا کیوں نہ سرو سمن بولے گا، مرحبا کیوں نہ سرو سمن بولے گا، ارے ڈالی ڈالی نہیں سارا چمن بولے گا، مرحبا کیوں نہ سرو سمن بولے گا، ارے ڈالی ڈالی نہیں سارا چمن بولے گا، ارے ڈالی ڈالی نہیں سارا چمن بولے گا، ہوں گی سرکار دو عالم کی نگاہیں عاجز، جو بھی تعظیم سے یا مولا حسن بولے گا، حسن مولا، حسن مولا۔ چھڑا بہلول کے آگے، مجھے بڑا پسند آیا یہ شعر، چھڑا بہلول کے آگے، اور یہ ہمارے جنگ کے معروف شاعر جناب حکیم عمران عاجز صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ چند دن پہلے آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ اس کال فانی سے کوچ کر گئی، دعا بھی فرمائیں آج کے جشن کا صدقہ اس کلام کو کریم اس قدر پسند فرمائیں کہ اس کا صدقہ آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند ہوں، جنت میں سیدہ پاک کی کنیزوں میں شمار ہو۔ میں آخری شعر مقطع پیش کرتے ہوئے میں سفر کرتا ہوں جناب احمد علی حاکم صاحب کی طرف اور آپ سے منقبت شامل کرتے ہیں۔ چھڑا بہلول کے آگے، چھڑا بہلول کے آگے، جو ذکر حسن ہے عاجز، چھڑا بہلول کے آگے، جو ذکر حسن ہے عاجز، عقیدت میں مگن بولا حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم بڑھتے ہیں، سفر کرتے ہیں جناب احمد علی حاکم صاحب، ہم سب کے قلوب کی ٹھنڈک، ہمارے
مسلک کے ممتاز اور معروف سراخان مصطفیٰ جن کے قلم میں اللہ پاک نے حسن رکھا ہے، بولنے میں چاشنی، آسان الاسر حسان پاکستان، نعت کو شاعر جناب احمد علی حاکم صاحب اب ہمیں کون سا کلام، کون سی منقبت سنانے والے ہیں؟ جی حاکم صاحب۔ میں ابھی تھوڑا سا سفر باقی ہے منقبت تک آنے میں، اچھا، کہ ہم نے منقبت تو آپ کو پتہ ہے میرا خمیر، میرا بالکل آپ کی پہچان ہے۔ تو میں نے شاہ صاحب سے یہ محبت نامہ پیش کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی ضرور۔ تو ایک دو نئے کلام ہیں نعتیہ، جی اس کے بعد میں پھر منقبت کی طرف چلوں گا، بھائی بھی چلیں گے، سبحان اللہ، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ دونوں کلام آپ کنٹینیو سنائیے گا، یعنی میں اکٹھے؟ ایسے کرتا ہوں کہ اس کے دو تین اشعار جی منتخب کر لیں۔ جی بسم اللہ۔ رب کئی صورتاں بنایا نے، رب کئی صورتاں بنایا نے، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں۔ کئی کئی شکلاں سجایا نے، کئی کئی شکلاں سجایا نے، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں۔ حضرت بھائی کامران بھائی، جی نیا کلام ہے، اس کا پہلا شعر سماعت کیجیے گا۔ ہاں پر ذرا پیار والا ویچیے، دایاں دے گھر جا کے ویکھیے، پر ذرا پیار والا ویچیے، گھر جا کے دایاں دے ویکھیے، دایاں دے گھر جا کے ویکھیے، وہ بھی لال لے آیا نے، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں، وہ بھی لال لے آیا نے، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں۔ پر ذرا پیار والا ویچیے، دایاں دے گھر جا کے ویکھیے، وہ بھی لال لے آیا نے، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں۔ عیسیٰ بھی ایک سچ ہے، موسیٰ بھی ایک سچ ہے، بڑی بڑی ہستیاں آئیاں نے، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں۔ کامران بھائی حسن مصطفیٰ کو سبھی شعر ہے۔ شمس تے سونا مہتاب ہے، منیا کے سونا بو گلاب ہے، سب دیا جگتے دہائیاں نے، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں۔ چرچے نے ماہ کنال دے، مجد نے ڈنکے او دی شان دے،
چرچن ماہ کران دے وجدن ڈنکیوں دی شان دے اونے بھی چھلکا بھی خیانے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں کوئی کہندی میرا سونا لالے کوئی کہندی میرا سونا لالے کوئی کہندی میرا بے مثال بڑے بڑے جمے لال آیا نے پر میرے مدنی کا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی کا جوڑ نہیں ہاں بنان والا آخدا سب نو سجان والا آخدا شانہ بڑے بڑے آنے پیانے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں رب کئی صورتاں بنایا نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا کیا بات ہے جیتے رہیے کیا بات ہے میں بالکل ہی بغیر وقفے تو دوسرا کلام پڑھ دیتا جی عطا تاکہ پھر من خود والا پڑھ جی جائے عطا اللہ دا ماہی سونا ہی بھوئے اللہ دا ماہی اللہ دا ماہی سونا ہی بھوئے ارشاد راہی سونا ہی بھوئے اللہ دا ماہی سونا ہی بھوئے ارشاد راہی سونا ہی بھوئے اللہ دا ماہی سونا ہی بھوئے اللہ دا ماہی یہ شعر ہے کبھی آواز کونے سے آئے گی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں جدو دید ہوئی شہ بہروں پر دی جدو دید ہوئی شہ بہروں پر دی گردن سے جھک گئی شاہ مصر دی آواز آئی سونا ہی بھوئے آواز آئی سونا ہی بھوئے ارشاد راہی سونا ہی بھوئے اللہ دا ماہی سونا ہی بھوئے اللہ دا ماہی مدنی نے اپنی جدو زلف کھولی مدنی نے اپنی جدو زلف کھولی چپ وٹ کے صبح انج رات بولی میری کیا ہے سیاہی سونا ہی بھوئے میری کیا ہے سیاہی سونا ہی بھوئے ارشاد راہی سونا ہی بھوئے اللہ دمائی اللہ دمائی سونا ہی بھوئے اللہ دمائی قرآن لبتے قربان لبتے قربان لبتے برگے گلابے قربان لبتے برگے گلابے نالین چمدا خود آفتابے دے چل گواہی سونا ہی بوئے دے چل گواہی سونا ہی بوئے
دے وچن گواہی سونا ہی بوے دے وچن گواہی ایدی ذات بدلے کی تخت لوڑے ایدی ذات بدلے کی تخت لوڑے ایدی چاہت بدلے کی بخت لوڑے کی کرنی شاہی سونا ہی بوے کی کرنی شاہی سونا ہی بوے ارشاد راہی سونا ہی بوے اللہ دماہی سونا ہی بوے اللہ دماہی سونا ہی بوے اللہ دماہی اللہ دماہی سونا ہی بوے حسین و حسن دا ملے آئے نانا حسین و حسن دا ملے آئے نانا کی کرنا حاکم جگ دا یارانا کوئی انج دا نہیں سونا ہی بوے کوئی انج دا نہیں سونا ہی بوے ارشاد راہی سونا ہی بوے اللہ دماہی سونا ہی بوے اللہ دماہی ماشاءاللہ سبحان اللہ بارک اللہ جناب حامدی حاکم صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ خوبصورت اور بالکل تازہ کلام پیش کر رہے تھے جنہ اکھیاں دا ایمان ہے تو انہاں ہور گواہی کیا کرنی جنہ اکھیاں دا ایمان ہے تو انہاں ہور گواہی کیا کرنی تیرے عشق دی مستی جنہ نو انہاں جام سراہی کیا کرنی تیرے عشق دی مستی جنہ نو انہاں جام سراہی کیا کرنی تو بول پویں جدے نال سجن انہاں دنیا ماہی کیا کرنی اور جنہ تکیا تیڑی جتیاں نو انہاں تاج تشاہی کیا کرنی جنہ تکیا تیڑی جتیاں نو انہاں تاج تشاہی کیا کرنی میں اب جو ہے وہ کسی بات کی قید نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی کوئی فرمائش کروں گا کیونکہ اگر میں یہ فرمائش جیسے میں نے منقبت کی فرمائش کی اسی طرح اگر منقبت کا آغاز حاکم صاحب فرما دیتے اسی کہنے پر تو یہ جو دو کلام ہیں ان سے میں اور ناظرین یقیناً جو ہے وہ محروم ہو جاتے تو اچھا ہوا حاکم صاحب نے یہ دو کلام ٹرانسمیشن میں شامل کیے دوست زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور یہ کلام تازہ کلام دوستوں تک پہنچ جائیں گے میں بڑھتا ہوں جناب بھائی محمد اظہر فریدی برادران کی طرف بھائی اظہر فریدی صاحب سے بھی میں بغیر ہی کوئی قید لگائے یہ پوچھوں گا کہ آپ کون سا کلام سنانے والے ہیں جی میں جناب حسن مجتبیٰ سرکار کی بارگاہ میں سبحان اللہ ایک نئے کلام کی چند اشعار جی بسم اللہ پیش کروں گا عطا میرے ساتھ شامل ہو جائیے عطا کی آج یہ پہلی مرتبہ اور اس کا کوئی ریاض نہیں ہے میرا اور یہ سب یہ ان کے کرم سے ہی ہو رہا ہے اور جو وہ چاہ رہے ہیں وہی پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر واہ مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمان تیری کیا بات ہے مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمان تیری کیا بات ہے مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا وطن مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے مصطفیٰ نے کہا
کو اپنا بدر مصطفیٰ نے کہا، تجھ کو اپنا بدر مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں، تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں، امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے، امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے، میرے پیارے حسن تیری کیا بات ہے، امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے، میرے پیارے حسن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر۔ کامران بھائی شیر سماعت کیجیے گا۔ ہاں جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، وہ بھی بے عیب ہے، تو بھی بے عیب ہے، تیری صلح میں ضمیر کی حق کی فتح، تیری صلح میں مدبر ہے حق کی فتح، ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، تیری تخلیق جی تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، گلشن فاطمہ میں تیری تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، گلشن فاطمہ میں تجھ سے گلشن فاطمہ میں تجھ سے دیکھ کر، گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر، حور غلمان اور قدسیوں نے کہا، باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، جی باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، اے بہارے چمن
بہار آ گئی، باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، اے بہارے چمن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات، بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب محمد اظہر فریدی برادران خوبصورت کلام آج کے جشن کے حوالہ سے سید الاسقیاء حضرت امام حسن جو کہ ہیں باغ زہرا کی پھبن آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پاک بھائی اظہر فریدی صاحب آپ کی نوکری قبول فرمائے، یقیناً لطف آ گیا، اور ناظرین بھی یقیناً جہاں جہاں سے اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، وہ جہاں سے دیکھ رہے ہیں، یقیناً جو دیکھ رہے ہیں وہ پھر اسی کو دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں جا رہے ہوں گے، یہ یقیناً میں کہہ رہا ہوں، یہ یقین جانیے، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ ادھر ادھر نہیں جا رہے ہوں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ اسے، تو جو ادھر ادھر ہیں وہ بھی ادھر آ کر ادھر ادھر نہیں جائیں گے، تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میرے کریم میرے پیشوا امام حسن۔ اظہر بھائی آپ نے خوبصورت جو کلام پیش کیا، یقیناً امام حسن علیہ السلام کی شان کے کیا کہنے کہ آپ کے بابا شیر خدا، آپ کے نانا محبوب خدا، آپ کی والدہ الحمدللہ خاتون جنت، جنتی حوروں کی سردار، ملکہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ صالحہ عابدہ قاریہ سیدہ فاطمہ الزہرا الزہرا البتول شہزادی رسول سلام اللہ علیہا، آپ کے بھائی امام حسین سید الشہداء۔ بھائی جناب اظہر فریدی اور احمد علی حاکم صاحب، آپ کے یوٹیوب چینل پہ یہ پیغام بھی یہاں دینا ضروری سمجھتا ہوں، بغض سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے، بغض سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے، تا حشر تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے، رکھتے نہیں عداوت ہم زہرا کی آل سے، ڈرتے ہیں کہ آقا کی غلامی نہ چلی جائے، ڈرتے ہیں کہ آقا کی غلامی نہ چلی جائے۔ میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میں ہوں غلام میری نسل ہے غلام حسن، میں ہوں غلام میری نسل ہے غلام حسن، اور میرے رسول بٹھاتے ہیں اپنے شانوں پر۔ حاکم صاحب مصرع دیکھیے گا، میرے رسول بٹھاتے ہیں اپنے شانوں پر، میرے رسول بٹھاتے ہیں اپنے شانوں پر، میرے رسول بتاتے ہیں پھر مقام حسن، میرے رسول بتاتے ہیں پھر مقام حسن، میرے رسول بتاتے ہیں پھر مقام حسن۔ اور یہ قدسیان فلک بھی کرے حیا جس کا، بلکہ یوں کہوں یہ قدسیان فلک بھی کرے حیا اس کا، یہ قدسیان فلک بھی کرے حیا اس کا، کہ جس کسی کے بھی دل میں ہو احترام حسن، کہ جس کسی کے بھی دل میں ہو احترام حسن۔ جناب احمد علی حاکم صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں اس ٹرانسمیشن میں منقبت پیش فرمائیں، خوبصورت کو منقبت جس کا آپ کے دل کی طرف سے انتخاب ہے وہ ناظرین کی نظر کیجیے گا۔ آئے مولا حسن، آئے مولا حسن، آئے مولا حسن،
آئے مولا حسن مسکرانے لگے آج شاہ زمن آئے مولا حسن آئے مولا حسن آئے مولا حسن آئے مولا حسن مصطفیٰ بولے خیر کثیر آ گیا مرتضیٰ بولے میری نظیر آ گیا بولی زہرا اخی شبیر آ گیا اس حسن پہ فدا ہے جہاں کا حسن آئے مولا حسن آئے